سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بزرگوں، بھائیو، عزیزو، 18واں پارہ ہے اور سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو کچھ اصول عطا فرمائے ہیں زندگی کے، اور ایمان والوں کی نشانیاں بھی بتلائی ہیں جو ان اصولوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی قد افلح المؤمنون، کام نکال لے گئے ایمان والے، یعنی کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں۔ پہلی بات جو ہے وہ نماز کی اللہ پاک نے فرمائی، ایمان والوں کی جو نشانیاں ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو کامیابی کا پہلا اصول فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں جھکنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو نکمی بات پر دھیان نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال باندیوں پر، سو ان پر نہیں کچھ الزام، یعنی اپنی ہی بیویوں کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلق کو قائم رکھتے ہیں، غیر محرم جو دوسری ہیں ان کے ساتھ نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں۔
اولئک هم الوارثون، وہی ہیں میراث لینے والے، الذین یرثون الفردوس، جو میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے، ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تقریباً 11 باتیں ہیں جو اللہ پاک نے اس میں ارشاد فرمائی ایمان والوں کی نشانیاں ہیں یہ، اور کامیاب ہونے والے اعمال اس میں بتلائے ہیں کہ ایک مومن کو زندگی اس طرح گزارنی چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو نماز کی ہے، اور اس میں خاص طور پر جو خاشعون کا لفظ اللہ پاک نے استعمال فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے۔ تو مفسرین نے اس کی تفسیر میں بہت کچھ لکھا، اور ایک معنی یہ بھی لکھا کہ خشوع کے معنی جو ہیں وہ سکون کے ہیں، کہ نماز کے اندر اس قدر توجہ ہو کہ دھیان کسی اور طرف نہ جائے، ادھر ادھر نہ بھٹکے، ایک ہی مقصود جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا، اس کی عبادت ہے، اسی پر خیال اور دھیان جو ہے وہ جم جائے، اور خوف، اللہ کی ناراضی کا خوف، اس کی جلالت اور اس کی عظمت اور اس کی دائمی بادشاہت کی جو ہیبت ہے وہ اپنے اوپر طاری ہو جائے، تو اس کو سکون کہتے ہیں۔ اور ان کیفیات کو اپنے اوپر وارد کرنے کے بعد انسان کی جو اپنی ایک حالت ہوتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اس کو خضوع کہتے ہیں۔ احادیث میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے یہ بات منقول ہے کہ نماز میں ایسے ساکن ہوتے تھے، ایسا ان پر سکون طاری ہوتا تھا جیسے ایک بے جان لکڑی، اور کہا جاتا تھا کہ یہ نماز کا خشوع ہے۔ ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یقینی بات ہے کہ اس جماعت پر، ایمان والوں کی پہلی جماعت پر، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اور اللہ کی رحمت وہ مستقل ان کو حاصل تھی، اور دوسری اسی توجہ اور رحمت کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل تھی۔ تو ان دو نعمتوں کی وجہ سے ان پر خشوع اور خضوع، یہ دونوں کیفیتیں نماز کے اندر وارد ہوتی تھی، اور نماز کے علاوہ بھی جب وہ اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں مشغول ہوتے تھے تو اسی کیفیت کے اندر وہ پائے جاتے تھے۔ دوسری بات یہ فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، تو نماز کے علاوہ زندگی کے جو باقی اوقات ہیں اس کے اندر بھی توجہ الی اللہ، رجوع الی اللہ، اس کی اشد ضرورت ہے ایک مومن اور مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ جب وہ اپنے وقت کی قدر کرے اور فضول اور بیکار مشاغل سے اپنے آپ کو بچائے، فضول اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، ادھر سے منہ پھیر لے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کی طرف توجہ یہی ہونی چاہیے کہ بات کرنے سے پہلے، بات سننے سے پہلے آدمی سوچ لے کہ میرے اس بات کرنے سے یا ان باتوں کو سننے سے، ان کاموں کو کرنے سے یا ان کاموں
میں مشغول لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنا وقت خرچ کرنے سے اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ اللہ کن باتوں سے راضی ہیں، کن باتوں سے ناراض ہیں؟ تو اس میں فرمایا کہ نکمی باتوں پر دھیان نہیں کرتے، یہ ہیں ایمان والے۔ تو یقینی بات ہے کہ جب فضول اور بیکار باتوں اور مشاغل سے انسان اپنے آپ کو بچا لے گا تو اس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو جائے گا۔ اسی بات فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ تو زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ مال بھی عطا فرمائیں گے، فقر بھی ہے لیکن مال بھی آئے گا، تو اس کا بھی ایک نصاب اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا کہ صاحب نصاب ہو جاؤ تو پھر اس میں سے زکوٰۃ کو نکالو۔ وہ مخلوق کا حق ہے، اور ایمان والوں کی نشانی یہی بتلائی کہ جب ان کے پاس مال آ جاتا ہے تو پھر ان کی یہ پکی عادت ہے، اس میں وہ قطعاً دنیا کے کسی نقصان کا تصور ذہن میں نہیں لاتے، بلکہ اس نیت کے ساتھ اپنے مال سے اللہ کے راستے میں اللہ کی مخلوق کا حق جو ہے وہ نکال کر ان پر خرچ کرتے ہیں کہ یہ ہم پر فرض ہے، اور اس عمل خیر کے انجام دینے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں حاصل ہوں گی اور ہمارے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال سے جب آپ نکالتے ہیں تو تب جا کے یہ مال آپ کے لیے پاک ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا انما الصدقات ہی اوساخ الناس، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ یہ صدقات جو ہیں یہ مال جو ہے یہ اس کی میل ہیں، تو میل تب ہی بنتی ہے یہ جب آپ اس میں سے اللہ کے حکم کے مطابق اس حصے کو نہیں نکالتے جو آپ پر فرض کیا گیا ہے، تب آپ کے لیے میل بن گئی، حرام ہو گیا۔ نکال دیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ لوگوں کو میل کھلا رہے ہیں، یہ ان کا حق ہے، اس کا معنی یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اپنے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اور میری آل اولاد کے لیے صدقات واجبہ یہ حرام ہیں، اللہ نے حرام کر دیے، آپ نے نہیں لینے، یہ میری باقی مخلوق کا حق ہے، یہ ان میں جائے۔ تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو ایک عزت عطا فرمائی۔ بہت ساری حکمتیں ہوں گی اس میں، شاید یہ حکمت بھی ہو کہ لوگ یہ نہ کہیں، کل کو کہہ دے کہ دیکھیں جی زکوٰۃ کا مال لے کے ہڑپ کر گئے، یہ کر گئے وہ کر گئے۔ جیسے آج کوئی مولوی صاحب کو زکوٰۃ دے جائے آ کے کہ آپ کو وکیل بناتا ہوں میں، اس کو خرچ کر دیں، تو کبھی ناراض ہو گئے، مولوی صاحب نے مسئلہ خواہش کے مطابق نہ بتلایا تو کہا میں تو ان کو لاکھ روپیہ زکوٰۃ دے گیا تھا، کھا پی گئے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے عیوب سے، الزامات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان کو بچایا ہے۔ ایسا بھی آیا کہ ایک دن آپ نماز پڑھا رہے تھے، بلکہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے، اقامت ہو گئی تو چھوڑ کر واپس چلے گئے، گھر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس تشریف لائے تو پھر نماز آپ نے پڑھائی۔ تو صحابہ کی عادت تھی کہ وہ حضور علیہ السلام کے کسی بھی عمل کو دیکھتے تھے تو فوراً سوال کرتے تھے اگر بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی بات کو سنتے تھے وہ سمجھ میں نہیں آئی تب بھی سوال کرتے تھے، اور ان کے سوالات سے ہی امت کے مسائل حل ہوئے۔ اللہ نے ان کو پیدا اسی لیے کیا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا آج، آپ اقامت بھی ہو گئی اور مصلی چھوڑ کر گھر تشریف لے گئے؟
اور پھر واپس تشریف لے آئے، خیریت تو تھی۔ تو آپ نے فرمایا وہ کہیں سے کو ہدیہ آیا تھا، میرے گھر سونا پڑا ہوا تھا، کچھ تھوڑا سا آ گیا ہوگا کہیں سے، کسی نے ہدیہ دے دیا۔ تو مجھے حیا آئی اس بات سے، اللہ سے حیا آئی کہ میرے گھر میں مال پڑا ہو اور میں اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو کر اس کی عبادت کروں۔ تو یہ مقام نبوت ہے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے یہ۔ تو یہ خاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر صرف اپنی محبت رکھی تھی، صرف اللہ کی اطاعت تھی اور اللہ کی محبت تھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دو محبتیں عطا فرمائی تھی، اللہ کی محبت بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے احکام سنتے تھے اور ان پر عمل کرتے دیکھتے تھے، تو بس پھر اللہ کا حکم مان لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل میں ان اعمال کو انجام دینا شروع کر دیتے تھے۔ تو قرآن کریم میں کہیں بھی مال کو جمع کرنے کا حکم نہیں ہے، خرچ کرنے کا حکم ہے۔ تو ایک تو ہے انفاق، یعنی وہ مستقل خرچ کرنا ہے، وہ کچھ صدقات واجبہ نہیں ہیں، اور ایک صدقات واجبہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، مال آ گیا ہے، فرض ہو گئی، وہ واجب ہے، اس کو ادا کریں، قربانی کریں۔ اور ایک خرچ جو ہے وہ عمومی ہے، انفاق، کہ آپ اپنے مال میں سے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، یہ نکلتا رہے گا اور آتا رہے گا، یہی حکمت ہے۔ نکلے گا آپ اللہ سے اور مانگیں گے، نہیں نکلے گا تو آپ مال پر ہی انحصار کر کے بیٹھ جائیں گے، بڑا مال ہے میرے پاس، تو اللہ کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی۔ صحابہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب سے پہلے مال ہی مانگا ہے، مال کی محبت ان کے دل سے نکال دی۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنایا ہے، سجایا ہے ایمان کی محبت سے ان کے دلوں کو۔ تو خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، ان سے مال مانگو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے کے لیے مالدار صحابہ سے مال مانگا کہ نکالو۔ تو جس کے پاس جو تھا وہ لے کے آ گیا اپنی استطاعت کے مطابق۔ غریب سے غریب صحابی بھی وہ جو اس کو توفیق ہوئی وہ لے کے آ گیا، یا رسول اللہ میرے پاس تو یہ ہے، قبول فرما لیں۔ جیسے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک دن فرمایا کہ عائشہ صدقہ کیا کرو، کرتے رہا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتی رہا کرو، اللہ تعالیٰ مقدار اور وزن کو نہیں دیکھتے، اس نیت کو دیکھتے ہیں جو تمہارے اندر ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے اندر جو نیت ہے، جو تقویٰ ہے دل کے اندر، اللہ اس کا تول کرتے ہیں، مال کا جنس کا تول نہیں کرتے۔ تو کھجور کا ایک دانہ بھی اگر میسر آ جائے صدقہ کر دو، تو اللہ کے ہاں بڑا وزن ہے اس کا، بڑی قبولیت ہے۔ خیر، اب زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو تو بیت المال میں جمع ہوتی ہے، حکومت کے خزانے میں، حکومت وصول کرتی ہے، حکومت اپنی رعایا پر خرچ کرتی ہے، اس کے تمام مسائل جو ہیں وہ حکومت اپنے ذمہ لیتی ہے، اور لوگ خود جمع کرواتے ہیں۔ ایسا نورانی ماحول پیدا ہو جاتا ہے، چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے نجی سطح پر ہر آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے ماحول کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، برادری میں، اپنے دوست احباب میں، معاشرے میں، جہاں بھی اس کے مستحق اسے نظر آتے ہیں ان پر خرچ کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر مدارس پر اعتماد کرتے ہیں، مدارس کو دے دیتے ہیں کہ طلباء بھی مسافر ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو مصارف آئے ہیں زکوٰۃ کے، اس میں سب سے پہلے خاندان کے لوگ ہیں،
مال خرچ کرنے کا جو سب سے پہلا مصرف ہے وہ آپ کے عزیز و اقارب ہیں۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْکِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ۔ تو ایسا عظیم الشان نظام ہے یہ زکوٰۃ کا کہ لوگ، خاندان کا کوئی بھی مالدار آدمی جب اپنی برادری اور خاندان کے لوگوں کا خیال کرنا شروع کرے گا تو حکومت کی ذمہ داریاں ہی کتنی ہیں جو کم ہو جاتی ہیں۔ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے اس طرف کہ مجھے سرکار سے کچھ ملے گا۔ تو ایسا عظیم الشان نظام ہے۔ خیر بہرحال اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، آگے چلتے ہیں۔ چوتھی بات فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو تھامتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جسم سے خیانت نہیں کرتے، پاکیزگی اور طہارت کا خیال کرتے ہیں، بدکاری کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے تسکین جنس کے لیے جو رشتہ قائم کر دیا وہ نکاح کے ساتھ مشروط ہے، اس کے علاوہ تسکین جنس نہیں ہو سکتی۔ تو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اس میں ایمان والے بھی ہیں، ایمان والیاں بھی ہیں۔ اب دیکھیں یہ اصول ہیں زندگی کے، ایک مومن اور مسلمان کی انتہائی عظیم الشان اور پاکیزہ زندگی کے اصول اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ یہ ہیں ایمان والے جو کام نکال لے گئے، ان کاموں کو کر کے کامیاب ہو گئے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ جنس کی تسکین جو ہے وہ صرف اپنی عورتوں جو ان کے لیے حلال ہیں، ان کے نکاح میں ہیں، وہیں اس کو جائز سمجھتے ہیں، سو ان پر کچھ الزام نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پہ۔ پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے سوا سو وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو یہ بدکاری اور زنا کے زمرے میں آئے گا، اور یہ اللہ کی حد کو توڑنے کے مترادف ہے۔ اللہ اکبر۔ پانچویں بات یہ فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جو سب سے پہلا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی کافر آپ کو امین کہتے تھے کہ آپ امانتوں کا خیال کرنے والے ہیں۔ تو انسانی زندگی کے کردار کے اندر، معاشرے کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ امانت جو ہے اس کی حفاظت ہے، امانت میں خیانت سے بچنا ہے۔ تو اپنے جسم کے ساتھ بھی خیانت نہ کریں اور اپنے معاملات کے اندر بھی خیانت نہ کریں۔ آپ کے پاس امانت رکھی گئی تو اس کو بغیر امانت رکھنے والے کی اجازت کے استعمال نہ کریں۔ اسی طرح ملک اور قوم کا معاملہ ہے کہ قومی خزانہ جو ہے، ملک کا خزانہ وہ قوم کی امانت ہے، تو اس کو شیر مادر سمجھ کے اس کو استعمال کرتے رہیں اور قوم کو ان کے حقوق سے محروم کرتے رہیں، تو ایسا ٹھیک نہیں ہے۔ تو امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اور اسی کے ساتھ دوسری بات یہ فرمائی کہ اپنے عہد اور اقرار جو ہے اس پر قائم رہتے ہیں، اس سے ہمیشہ باخبر رہتے ہیں، خبردار رہتے ہیں، بھلاتے نہیں ہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ ایسا بھی ہے، اللہ اکبر، کسی نے امانت رکھی، ہمارے ساتھ بھی معاملات پیش آ جاتے ہیں، تو امانت رکھنے والا ہمیں خود ہی کہہ دیتا ہے، یہ اس کا اعتماد ہوتا ہے
کہ یہاں پیسے میرے ضائع نہیں جائیں گے، کہ اس کو استعمال کر لیں، جب چاہیں جہاں چاہیں اس کو استعمال کر لیں، مجھے جب ضرورت ہوگی میں آپ سے مانگ لوں گا اور اتنا وقت دوں گا کہ اتنے دنوں میں مجھے دے دیں، تو مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ان معاملات سے اللہ نے گزارا ہے، اور اسی طرح ہی کیا۔ ایک دوست ہے ہمارے، وہ اکثر میرے پاس جمع کروا دیتے ہیں آگے بھی، بینک میں نہیں رکھتا، کہتے میرا مال جو ہے خراب ہو جائے گا وہاں، ہے تو ایسے ہی، مجبوری ہے بینک میں پیسے رکھنا، تو جہاں مجبوری نہ ہو آدمی کو بچنا چاہیے اس سے۔ پرانے ہمارے جو خاندانی نظام تھا، جو ہماری تہذیب تھی یہاں کی قدیم، تو اس میں یہی تھا کہ خاندان کا بڑا بزرگ جو ہے اس کے پاس لوگ آ کے امانتیں رکھتے تھے، اور وہ ان کو امانتوں کو الگ الگ کپڑوں میں پوٹلیوں میں باندھ کے اس کے اوپر پرچی لکھ کے اس کے اندر وہ رکھ دیتے تھے، اور ایک کھاتہ بھی بناتے تھے، اس کا نام لکھتے تھے یہ آدمی اتنے پیسے لایا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ تہذیب کیا تھی، اب تو ختم ہو گیا معاملہ، اور لکھتے ایسے تھے کہ یہ فلاں آدمی فلاں ولد فلاں فلاں تاریخ کو، اسلامی تاریخ یہ تھی، انگریزی تاریخ یہ تھی، دیسی مہینے کی تاریخ یہ تھی، دن یہ تھا، وقت یہ تھا، یہ اتنے پیسے لے کے آیا، اور اس میں 100 والے نوٹ اتنے تھے، 50 والے اتنے تھے، کل اتنے ہوئے، اس نے مجھے امانت کے طور پر دیے، اس وقت جب یہ پیسے مجھے دے رہا تھا فلاں فلاں آدمی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے اس نے مجھے پیسے دیے، اور اس وقت ہم یہ بات کر رہے تھے جب یہ آیا، اور جب یہ میں نے لکھ لیا اور اس کے دستخط لے لیے، جب یہ جا رہا تھا تو ہم یہ بات کر رہے تھے، فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا۔ اس کو ہمارے علاقائی زبان میں کہتے ہیں سنیا نال لکھیا، یعنی حوالہ ہے، وہ یہ ایسی گواہی ہے، انگریزی میں اس کو وٹنس کہہ دیں، کہ بھاگ نہیں سکتا کوئی آدمی، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو آپ کو 1000 روپیہ دیا، دے کر وہ 500 روپیہ گیا ہو، تو ساری گواہیاں جو ہیں وہ ساتھ لکھی جاتی تھی۔ پھر جب وہ لینے آتا تھا تو پھر بھی ایسے ہی اس کو جتنے پیسے دیے جاتے تھے اسی طرح تفصیل لکھ کے کہ باقی اس کے اتنے موجود ہیں۔ لطیفے کا لطیفہ ہے، ہمارے ددیالی گاؤں میں ایسے ہی تھے ایک صاحب، بڑی شرارتی طبیعت کے تھے، وقتی بھی بہت کرتے تھے، وہ جگت بازی کرتے تھے، تو وہ کوئی معاملہ ایسے ہوا اور وہ مکر گئے، تو وہ پنچایت جو ہے ہمارے دادا جان کے پاس پنچایت لگ گئی، تو اس نے ہمارے دادا جان سے کہا کہ شاہ جی فیصلہ تو جڑا کرے سے میں منے سا، پر ایک دفعہ ذرا میرا فن ویکھیں، جو میں ساری پنچایت نو کوڑا کر کے نہ اٹھاواں تو مینوں آکھے تیرے لاکھ لعنت ہے تیرے اوپر۔ یعنی یہ زبان ہے، اور ایسے ہی کیا اس نے، ساری گواہیاں اس نے الٹا کے رکھ دیں اور سب کو جھوٹا ثابت کر دیا اور اپنا موقف اس نے درست ثابت کر دیا۔ تو پھر وہ دادا جی نے کہا کہ یہ بکواس کر رہا ہے، معاملہ ایسے نہیں ہے جس طرح اس نے کیا، معاملہ یہ ہے اور میرا فیصلہ یہ ہے، تو فیصلہ اس کے خلاف گیا۔ بہرحال تو امانتوں کی حفاظت ہے اور عہد کا اقرار ہے کہ آپ معاہدے کرتے ہیں، آپ معاملہ کرتے ہیں تو اس کی پابندی کی جائے، اس سے پھرا نہ جائے۔ یہ مسلمان کی شان یہی ہے، ایمان والوں کی شان یہی ہے کہ بات کے پکے ہیں، قول کے سچے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، جو یہ بات طے کر لیتے ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اب دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ، اصل میں تو یہ انہی کی صفات بیان ہو رہی ہیں، وہی کام نکال لے گئے، وہی کامیاب ہوئے، ہم تو ابھی بھٹک رہے ہیں درمیان میں، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ سے امید اچھی رکھی ہوئی ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے، ہمیں معاف کر دیں گے۔ حضرت معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے ساتھ جہاد چل رہا تھا، تو اس دوران معاہدہ ہو گیا سیز فائر کہ ٹھیک ہے جنگ ہم روکتے ہیں، تم اپنی جگہ وہاں کھڑے ہو جاؤ، ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں۔ رک گیا، جنگ رک گئی۔ اچانک حملہ کر دیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ، اور اس کے علاقے کے اندر داخل ہو گئے، بہت سا علاقہ فتح کر لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے سختی سے ڈانٹا، فرمایا واپس، تم نے معاہدہ توڑا ہے، اقرار توڑا ہے۔ کہ امیر المومنین جنگ تو ہے ہی دھوکہ دے کے وار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تعویل نہیں چلے گی، تم نے معاہدہ کیا کہ جنگ ختم، روک دو، یہی معاملات بیٹھ کے طے کریں گے، اور وہ اس انتظار میں تھے کب یہ بات کریں گے۔ ایک بات طے ہو گئی، دھوکہ دے کر تم نے حملہ کیا ہے، تم نے قول کو، اقرار کو، معاہدے کو توڑا ہے، تم نے واپس آؤ۔ ہاں، پھر اس معاہدے کے ختم ہونے کا اعلان کر دو کہ معاہدہ ختم ہے، پھر کرو حملہ۔ چنانچہ واپس آ گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور پھر اعلان کیا کہ معاہدہ ختم ہے، میں آ رہا ہوں، ہماری فوجیں آ رہی ہیں، جو بگاڑ سکتے ہو ہمارا بگاڑ لو، ہم دیکھتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر فتح ہوا روم، اس وقت کی سپر پاور تھی، بحری جنگ کی، اور وہ ایک بیڑے کے اندر 1200 بحری جہاز تھے، اتنا بڑا یعنی وہ حملہ تھا بحری قوت کے ساتھ، تو فتح حاصل ہو گئی۔ تو صحابہ نے رضی اللہ عنہم نے ان آیات کو اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کر کے امت کے سامنے ایک نمونہ پیش کر دیا، اور اللہ پاک نے یہی بتلایا کہ یہ ہے وہ جو کامیاب ہو گئے، انہوں نے میری ہر بات کو مان لیا۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، وقت پر نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گئے، باتوں میں لگے رہے کہ کوئی نہیں، پڑھ لیتے ہیں نماز۔ ہم پر سب پر اسی قسم کی کیفیات آ رہی ہیں۔ اذان ہو گئی تو اذان کے بعد صحابہ تو سارے کام چھوڑ دیتے تھے، قرآن میں یہی حکم ہے، یہی حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے تو پھر دنیا کے سارے کام چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آؤ۔ پھر تو نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ ہیں وہ ایمان والے، سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر وقت پر نماز ادا کرتے ہیں کہ زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، کہیں اس نماز سے ہی محروم نہ رہ جائیں، ہم دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں اور موت آ جائے۔ تو یہ جو آخرت کی فکر مندی ہے، یہ صرف دین اسلام ہی کی عطا کی ہوئی نعمت ہے کہ وہ آخرت کی اس زندگی، دائمی زندگی کی طرف اپنے ماننے والوں کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ دین اسلام اللہ حکم دیتا ہے کہ آخرت پر یقین رکھو۔ نشانیاں بھی ہیں قرآن کریم میں، بار بار اللہ نے فرمایا، پھر اس دن تم کہو گے اے کاش ہمارے پاس وقت ہوتا، ہمیں زندگی اور مل جائے، اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، پھر ہم نمازیں پڑھیں، صدقات دیں، اللہ کی عبادت کریں، اس کے حق پورے کریں، پھر ہم آئیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے اب وقت نہیں ہے، یہ مہلت تمہیں دنیا میں اسی لیے دی گئی تھی۔ تو نمازوں کی خبر رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اور اس میں اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کی کیفیت جو شروع میں بیان کی، اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ الذین یرثون الفردوس، جو میراث پائیں گے باغ ٹھنڈی چھاؤں کے۔ اب وہ کیا ہے کہ ان اعمال حسنہ کے نتیجے میں تمہارے لیے تمہاری وراثت جنت جو ہے وہ محفوظ ہے، وہاں وہ تمہیں ملے گی، وہ تمہارے لیے ہم نے تمہاری وراثت بنائی ہے۔
ہم فیہا خالدون، اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی وراثت تو تقسیم ہو جاتی ہے، دنیا میں ہمیشہ بھی نہیں رہنا، لیکن آخرت کی جو وراثت ہے وہ بس آپ ہی کی ملکیت ہے، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا۔ اس لیے جو جاتا ہے پیچھے، جو چھوڑ جاتا ہے وہ تقسیم ہوتا رہتا ہے، مال ہے، جائیداد ہے، سب تقسیم ہوتا رہتا ہے، اس کو دوام نہیں ہے۔ لیکن جنت ایسی وراثت ہے کہ وہاں جو نعمتیں حاصل ہوں گی وہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، اور اس سے اعلیٰ نعمتیں دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ دنیا میں ان کو حاصل کرنے کی تیاری کرنی ہے ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صفات کا حامل بنا دے، ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں، ہمارے خیالات پاک ہو جائیں، ہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، بیویوں کے حقوق ادا کریں، ان کی عزت احترام کریں، ماں باپ کا احترام کریں، خاندان کے لوگوں کے حقوق ادا کریں، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کریں، اپنی اولادوں کے حقوق ادا کریں، امانتوں کی حفاظت کریں، اپنے عہد اور معاہدہ جو ہے اس کی پاسداری کریں، نمازوں کی پابندی کریں، تو پھر ہم حقیقی وارث ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وراثت تمہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں وہ وراثت عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن کو ہم جانتے ہیں ان کو بھی صحت دے، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی صحت عطا فرما۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی، ہمارے مشائخ کی، ہمارے اساتذہ کی، خاندان کے تمام بزرگوں کی۔ اے اللہ جو بھی فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے۔ اے اللہ رزق حلال طیب واسع عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جس طرح تو بے پناہ ہے تیرے خزانے بھی بے پناہ ہیں، تیری نعمتیں بے پناہ ہیں، کسی شمار میں نہیں آ سکتی۔ ہم تو عاجز مخلوق ہیں تیری۔ اے اللہ رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ کاروبار کی پریشانی ہے، اے اللہ کاروبار کے مسائل کو حل فرما دے، برکت عطا فرما دے رزق کے اندر۔ اے اللہ جن کی اولادیں نہیں ہیں اولاد نرینہ صالح عطا فرما دے، ان کو دنیا کے اندر وارث عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک اور صالح بنا دے، اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے تمام شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فضل فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ یا واسع الفضل اغفر لی، بہت زیادہ معاف کرنے والے، اے اللہ بہت زیادہ کرم کرنے والے، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، ایمان والی زندگی دے، ایمان پر موت دے، قبر کے عذاب سے بچا، قیامت کے دن ایمان والوں میں اٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔